پھر پتہ چلے گا آخرت میں۔ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اہل سنت کے نزدیک آپ چونکہ انسان ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہوں گے باقاعدہ، یعنی یہ آل رسول ہوں گے۔ اور انسان جو ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری زمانے میں باقاعدہ پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے بعد یہ جو کہتے ہیں ظہور ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخفی رہیں گے جب تک کہ آپ 40 سال کی عمر تک نہیں پہنچ جاتے، کسی کو اللہ تعالیٰ پہچاننے نہیں دے گا، کیونکہ اگر آپ پہچان میں آئیں گے تو لوگ عقل یہ کہتی ہے کہ دشمن بہت زیادہ ہوں گے آپ کے، کہ آپ کو مار دیا جائے، کچھ کر دیا جائے۔ پھر آپ جب حج کے لیے تشریف لے جائیں گے، طواف کر رہے ہوں گے، تو ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، تم سب اس سے بیعت کرو، لوگ پہچانیں گے اور آپ سے بیعت شروع ہو جائے گی۔ یہ ہے ظاہر ہونا، کہ آپ پہلے مخفی رہیں گے پھر آپ ظاہر ہو جائیں گے، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاص مکتب فکر اپنے کچھ خاص دلائل کی بنا پر کچھ اپنی سوچ اور فکر رکھتا ہے تو ہمیں کسی پر تنقید کی اجازت نہیں۔ ہر شخص کے پاس اپنے اگر دلائل ہیں، اس کے نتیجے میں وہ اپنے کچھ عقائد کی بنیاد رکھتا ہے، تو ہمیں کسی پہ تنقید کرنے کا حق نہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرا لے کر آئے تھے، اس کے زخم ہو گیا تھا، تو وہ زخم پھر آہستہ سے بھر جاتا ہے، جیسے کھرنڈ وغیرہ اوپر جم جاتا ہے، تو کیا اس بکرے کی قربانی شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو بالکل جائز ہے۔ میں نے پچھلے 2-3 پروگرام پہلے جانوروں کے عیوب و نقائص بتائے تھے، تو اگر جس سے جانور اتارتے ہوئے گائے وغیرہ کو کھال کٹ جاتی ہے، چھل جاتی ہے، تو کوئی بات اس میں دوائی وغیرہ لگا دیں۔ اگر وہ زخم نہیں بھی بھرا، اگر وہ کھال دوبارہ نہیں بھی صحیح طرح سے ملی، تو قربانی اس کی بالکل ہو جائے گی، تو اس طرح بکرے کی بھی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم قربانی کریں گے، گھر میں کہ شاید ایک آدھ کی قربانی ہوگی، تو کیا سارے گھر والے جو ہیں وہ بال اور ناخن نہ کاٹیں؟ تو ایسا نہیں ہے بہن، جس کے اوپر جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، یہ سرکار نے الفاظ فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ پہلے ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک اپنے جسم کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو فرض کر لیں اگر آپ 8 گھر والے ہیں اور آپ کے والد صاحب قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ والد صاحب کریں گے، آپ سب کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری تو ان کے لیے بھی نہیں ہے، مستحب ہے کہ کریں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو وہ بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن گھر کے بقیہ افراد جو قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک عاریتن امانتن ایک جانور کسی کا رکھا ہوا ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، لیکن تم ایسا کرو جب قربانی کا دن آئے تو اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، اللہ تبارک و تعالی اسی میں تمہاری قربانی قبول کر لے گا۔ تو یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ اس دن جسمانی صفائی کرنا، عید کے دن ناخن وغیرہ کاٹنا، اس پہ بھی انشاءاللہ ثواب کا ترتب ہوگا۔ اور آخری بچی نے جو کہا کہ ٹیچر نے یہ کہا ہے اگر آپ مذاق میں بھی نکاح کریں گے، یعنی ایجاب و قبول کے الفاظ کہہ دیے تو نکاح ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ نکاح اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو گواہان موجود ہوں وہ بھی جان رہے ہو، سمجھ رہے ہو کہ واقعی یہ نکاح ہو رہا ہے۔ اگر مذاق میں کوئی بات کر رہے ہیں، جیسے کوئی ایک ڈرامہ کر رہے ہیں اسکول کالج کے اندر، اور اس میں ایسا معاملہ ہو تو اس طرح نکاح نہیں ہوا کرتا۔ جو جان رہے ہیں، گواہ کو بھی پتہ ہے کہ نکاح نہیں ہو رہا تو وہ نکاح نہیں ہوگا بہرحال، لیکن ٹیچر نے احتیاطاً کہا ہوگا، اس کا بہرحال خیال کرنا چاہیے۔ آپ سارا سونا لا کے روڈ پہ رکھ دیں اور کہیں بھئی چور بھائی لینا نہیں، ہم باہر رکھ کے جا رہے ہیں، چھوڑے گا چور؟ یہ ہو سکتا ہے چور کی نگاہی نہ پڑے، رات میں آئے وہیں 7 سے نکل جائے، اللہ نگاہی نہ پڑنے دے، تو آپ صبح کہے گا بچ گیا، رات چور تو آئے تھے بچ گیا۔ بس ایسے ہوتا ہے کہ ایمان اللہ کی کرم نوازی ہو تو بچ جائے، ورنہ ہماری جو حرکت ہے کیسے بچے گی؟ تو اب عام آدمی نہ شیطان کی آواز سن سکتا ہے نہ فرشتے کی، لیکن جیسے آپ مریں گے سب سنیں گے۔ آج آپ نہ فرشتے دیکھ سکتے ہیں نہ جن، لیکن جیسے فوت ہوں گے نگاہ دم آزاد ہو جائے گی، فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ فرشتوں کو دیکھیں گے، جنات کو دیکھیں گے، اور بہت ہی حیرت انگیز مناظر جو آسمان سے بہت ساری چیزوں کا نزول ہوتا ہے اور زمین سے آسمان کی طرف چیزیں جاری ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، انکشاف ہو جاتا ہے بہت ساری چیز، مرنے کے بعد تو طاقتیں کھل جاتی ہیں۔ تو ایک عام آدمی کی طاقت اتنی کھل جاتی ہے کہ جو غیوبات پوری زندگی اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ بس سنتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے جب عام آدمی کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء علیہ السلام کا عالم کیا ہوگا؟ تو ایک تو آپ صرف حصول برکت کے لیے دور سے پکار رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، ایک آپ مزار پہ جا کے کلام کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں،
تیسرا جو ہے وہ جو مختلف فی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے پکاریں اور آپ کا ارادہ یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو پکاریں آپ سن لیں، غوث پاک کو پکاریں آپ سن لیں۔ اس میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظام کو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نص قطعی موجود ہے قرآن میں کہ آپ لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے تو وادی نمل، سورہ نمل اٹھا کے پڑھ لیں، وادی نمل چونٹیوں کی وادی میں ایک چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لاشعوری کے عالم میں تمہیں کچل جائے۔ مفسرین کہتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا اور تبسم فرمایا، مسکرایا۔ چیلنج ہے پوری دنیا کے سائنسدانوں، چونٹی کی آواز بتائیں کیا بولتی ہے، اس کی آواز سن کر بتا دیں۔ یہ تو کہتے ہیں بس یہ ایک سگنل ہوتا ہے ان کا جو اوپر اینٹینے ہوتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں، یہ ٹچ کر کے پھر کوئی پیغام دیتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ یہ آج تک آواز نہ سنی ہے نہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو جائے تو واللہ اعلم بالصواب، ابھی تک تو ناکام ہے۔ لیکن نبی کے کانوں کا عالم دیکھیں 3 میل کے فاصلے سے، اور لشکر جرار ساتھ ہے۔ آپ کا پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا، ابھی میں نے بچے کو میسج کیا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے پنکھا چل رہا تھا، اور چونکہ ہماری بلڈنگ روڈ کے پاس ہے ہارن بج رہا تھا، رات کے 2:30-3 بجے میسج کیا، میں کام کرتے کرتے، پڑوسی ملک میں بچہ تھا تو اس نے مجھے کہا مصطفیٰ آپ اتنی رات میں بھی گاڑی چلا رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں گاڑی چلائی، کہہ رہا ہارن کی آواز آ رہی تھی اور غرور کی آواز آ رہی تھی، میں نے کہا بیٹا پنکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پنکھا چل رہا ہو، باہر ہارن بج رہے ہو، تو سامنے والے پر کلام مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں سلیمان علیہ السلام بڑا لشکر جرار، چڑیاں بھی بول رہی ہوں گی، حدود بول رہے ہوں گے، شیر ہو رہے ہوں گے، جنات بھی ہیں سارے، اس کے باوجود 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سن لی۔ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سلیمان علیہ السلام ہماری مثل ہے بشر، نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن بشر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، لہٰذا اپنے 3 میل کے فاصلے سے سن لی۔ یہ سلیمان علیہ السلام ہیں جو ایک نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن میرے آقا خود فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کا بھی سردار ہوں اور بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ بالاتفاق نبیوں کو جتنے اللہ نے انعامات دیے ہیں ہمارے نبی کریم کو اس سے بڑھ کر دی، اس سے زیادہ دی، تو سرکار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایسی حدیث قدسی اٹھا کر پڑھیں، بخاری کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب اگر آپ ظاہر کو لیں تو بڑا عجیب و غریب مفہوم نکلتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ 2 مفہوم بیان کیے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ کر سکتا ہے، بالکل وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اور ایک جو علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ زیادہ سن سکتا ہے، زیادہ دور تک دیکھ سکتا ہے، اس کو طیل الارض کا اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے کہ لمحہ بھر میں سینکڑوں میل کا فاصلہ بطریق کرامت وہ طے کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کو تصرف کی طاقت دے دی جاتی ہے کہ وہ ایک مقام پر بیٹھ کر بہت دور تک اللہ کی عطا سے تصرف کر سکتا ہے۔ تو جب ایک ولی کے بارے میں یہ ہے تو خود سوچئے کہ پھر نبی کا عالم کیا ہوگا، اور پھر سید الانبیاء کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ایسی بہت ساری چیزیں ظاہر فرمائی۔ آپ سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر لیا، جب نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آپ کو ایک ایسا معاملہ کرتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ سرکار نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تم نماز اللہ کی پڑھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ رہے تھے، نماز میں نبی کا خیال لاؤ تو تعظیم الہی میں فرق آتا ہے۔ بعض لوگ یہ آپ کو درس دیتے ہیں، یہ ترازو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، نبی کا خیال مت لاؤ کیونکہ تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور جب نبی کا خیال تعظیم کے ساتھ آئے گا تو تعظیم رب میں فرق آئے گا۔ اور بعض نے تو کہا یہ شرک ہے، کیونکہ نبی کی بھی نماز میں تعظیم، اللہ کی تعظیم شرک۔ اور خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم ظہر میں اور عصر میں تلاوت کرتے تھے، کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ سری ہوتی ہے، کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے سرکار کی داڑھی شریف ہل رہی ہوتی ہے، بخاری اٹھا کے پڑھیں، بخاری میں ہے۔ کسی نے لگایا فتویٰ ان پر کہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ نبی کریم کو دیکھ رہے تھے کہ ان کی داڑھی شریف ہل رہی ہے؟ اس لیے نماز میں نبی کے خیال لانے سے کوئی فرق نہیں آتا، اسی لیے نبی پر فرض ہوتا ہے کہ برائی کرے تو فوراً اس کی نشاندہی کرے اور توبہ کروائے۔ اب جب صحابہ نے پوچھا صلی اللہ ہم نے دیکھا آپ نے ہاتھ اٹھایا نیچے، کہ ایسا کیوں؟
تو یہ تو نہیں فرمایا کہ تم توبہ کرو فوراً، تمہیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تھا، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ تھا، مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ جواب دیا، فرمایا میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو مجھے اس میں گچھا نظر آیا، یعنی کسی بھی پھل کا گچھا تھا، تو فرمایا میں نے چاہا کہ اس کو توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں، لیکن پھر میں نے اس خیال سے میں نہیں لایا کہ تم اسے کھاتے رہو گے، وہ قیامت تک ختم نہیں ہو۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو جنت آپ کے سامنے کر دی گئی، تب بھی کمال مصطفیٰ کہ جنت کہتے ہیں کہ ساتواں آسمان سے اوپر، اور اللہ نے پوری جنت، جس میں اتنی بڑی جنت ہے جو زمین و آسمان اس میں سما جائے، ادنی ترین جنتی کو جو جنت دی جائے گی، نبی کریم فرماتے ہیں وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ ادنی ترین کو، اعلیٰ ترین کو کتنی ہوگی، اور اربوں خربوں کو جنت ملے گی۔ وہ جنت سامنے آ گئی، کس کے لیے؟ میرے آقا کے لیے، میرے نبی کے لیے۔ لوگ جنت کی طرف جائیں گے، اللہ نے جنت کو اپنے حبیب کے قدموں تک پہنچا دیا، چلو یہ کر لو، کمال مصطفیٰ۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں تھا، سرکار نے جنت کو اوپر دیکھتے اور آپ نے چاہا کہ میں تصرف فرماؤں۔ اب فرض کر لے گا سامنے بھی ہے تو جنت دکھائی گئی، تو یوں تو نہیں آ گئی کہ سامنے ہو گئی داخل ہو جاؤ، ایسا کتنا فاصلہ تھا اتنی بڑی جنت کا، اور سرکار نے ہاتھ بڑھایا۔ اور اگر اوپر مان لیں تو ہاتھ بڑھایا اسی لیے کہ یقیناً آپ کے ہاتھ میں آ سکتا تھا، اگر نہ آ سکتا تو صحابہ کرام نے کہتے ہیں یا رسول اللہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی، ہاتھ کیوں بڑھایا؟ کیا ضرورت تھی آپ کو ایسا کرنے کی؟ ناکام تو آنا ہی تھا آپ کا ہاتھ۔ ان کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو دنیا میں کھڑے ہو کر جنت کے اندر ہاتھ ڈال کے کچھ بھی نکال سکتے، اللہ کی عطا۔ یہ معجزہ تھا یقیناً، اس کو بھی میں وضاحت کر دوں گا۔ بعض کہتے ہیں تو معجزہ تھا، گویا کہ وہ انکار کرنا چاہتے ہیں کہ دائمی صفت کوئی تھی، تم کہاں سے کمال مصطفیٰ بیان کر رہے ہو؟ وہ بھی میں وضاحت کر دوں گا اگر میرے ذہن میں رہا۔ تو صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اور یہ یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہ ہو اس کی طرف اس کو حاصل کرنے کے ارادے سے بغیر اجازت مالک ہاتھ بڑھانا گناہ ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے میں موبائل سائیڈ میں رکھا ہوا، ایک آدمی آہستہ آہستہ یوں ہاتھ بڑھایا، آپ نے دیکھ لیا تو کیا کریں گے؟ 100 روپے کا نوٹ دیں گے کہ شاباش بہت اچھا قدم اٹھا رہے تھے، تو یہ گھوسا ماریں گے کھینچ کے، چور میرا موبائل اٹھا رہا تھا، نہ دیکھ رہا تو اٹھا لیتا، ماریں گے کہ نہیں مارے؟ اس کا مطلب ہے مالک کی اجازت کے بغیر چپکے سے بلا اجازت تصرف کرنا چوری ہے۔ اگر جنت میرے آقا کی ملکیت نہ ہوتی تو سرکار کا یہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں تھا۔ علماء فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے مالک میرے آقا، اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کا مالک بنایا، جس کو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائے۔ اور حضرت مالک، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کی رات کی خدمت پر مامور تھا۔ اچھا، سرکار نے خود مقرر نہیں کیا تھا، یہ صحابہ کا جذبہ، تو کہتے ہیں ایک سرد رات میں سرکار باہر تشریف لائے وضو کرنے کے لیے، تو میں نے لوٹا اور مسواک پیش کی، اور یہ قربانی بہت بڑی تھی۔ عرب کی سردیاں، آج بھی آپ صحرا میں چلے جائیں دیکھیں ڈاکومنٹری، دن میں گرمی ہوگی، رات میں انتہا کی سردی، شدید قسم کی سردی ہوگی، اور پھر سردی کا موسم ہو تو کتنی سردی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرت سے باہر آنے کا کوئی وقت مخصوص نہیں تھی، کبھی اول رات میں تہجد پڑھتے، سو کر سو جاتے، اول رات میں پڑھتے، کبھی مڈل میں، کبھی لاسٹ۔ اب غلام انتظار کر رہا ہے سرکار آئیں گے اور میں دوں گا، ڈیوٹی ٹائٹ ہوئی نہیں کی، سرکار آئے، مسواک اور لوٹا پیش کیا، رحمت جوش میں آ گئی، خدمت قبول ہو گئی۔ فرمایا سل ربیع، مانگ کیا ہے؟ مطلقاً کلام ہے، سل ربیع، سل من الدنیا نہیں فرمایا کہ دنیا میں سے مانگ، نہ، سل ربیع، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہم جس سوچے کہتے ہیں یا رسول اللہ 200 گز کا پلاٹ ڈی ایچ اے کے اندر مل جائے، کارنر ویسٹ اوپن، روڈ فیسنگ، پارک فیسنگ، زندگی سفل ہو جائے گی، ہم تو فوراً مادی اشیاء مانگا وہ جس کے بارے میں عقیدہ تھا کہ نبی دے سکتے۔ عرض کی میں جنت میں آپ سے آپ کی رفاقت اور پڑوس مانگا۔ جب آپ نے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے آخرت، او بھائی میں جنت میں کہہ رہا ہوں، جنت میں رفاقت تو اللہ دے گا، جنت کے فیصلے تو اللہ کرے گا، میں کہاں دے سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ۔ کمال مصطفیٰ کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ نہیں، اس کے علاوہ مانگو، یہ نہیں اس کے علاوہ او غیر ذالک، اس کا مطلب یہ سرکار نے فرمایا اور اس کے علاوہ، اسی لیے انہوں نے آگے کہا رسول اللہ جب جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سرکار نے شاہ فرمایا پھر کثرت سے سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ اس پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو سرکار نے فرمایا اس کا مطلب تمہیں جنت ملے گی لیکن نمازیں پڑھو کثرت سے، پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اگر نمازوں سے واقعی یہاں جنت کی تحصیل و حصول کا بیان مقصود ہوتا تو سل ربیع کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو پہلے صحابہ کو پتا تھا کہ جی عبادات کریں گے، نیک اعمال کریں گے، گناہوں سے بچیں گے تو جنت ہے، تو خصوصی انعام تھا۔ علماء فرماتے ہیں یہ نبی کریم نے اس لیے ارشاد فرمایا اے ربیعہ، اللہ تبارک و
تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے وسیلے سے تجھے جنت عطا فرما دی، اب غافل مت ہونا، اظہار تشکر کے طور پر اب اپنے سجدوں کی تعداد کو بڑھا لیں۔ اس سے معلوم ہو آپ کو کوئی انعام ملے تو یہ نہیں کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں، دولہا کی شادی ہو رہی ہے تو نمازیں چھوڑ دیتا ہے، دلہن فجر کی نماز نہیں پڑھتی کہ جی ہماری تو شب زفاف تھی، غسل کریں گی امی آگے غسل کروائیں گی تب فجر کی نماز پڑھوں گی میں۔ مغرب کے اندر آپ کی خواتین چلی جاتی ہیں ہال کے اندر تو وہ میک اپ خراب نہ ہو جائے، 40-40 ہزار 20-20 ہزار کا میک اپ کر کے جاتی ہیں، کون اس میک اپ کو خراب کرے؟ آخر خراب ہو جائے، مغرب کی نماز قضا ہو جائے، عشاء کی نماز قضا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، میک اپ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی بھی نعمت ملے، پیسہ مل جائے، نمازی نماز چھوڑ دیتا ہے، ہم نے دیکھا۔ طالب علم جب امتحان دے رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے، دعا کروا رہا ہوتا ہے، A1 گریڈ سے پاس ہو جائے نماز چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ اس نعمت مل گئی نا کی حضرت اللہ کو راضی کرنے، ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ ثم ماذ اللہ، یہ کہنے پر مجبور ہے کہ بھائی رشوت دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ تیرا کام ہوا تو نے فوراً نماز چھوڑ دی، شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل کرنے کے بعد اگر اللہ نے آپ کا مکان بنوا دیا، آپ کو آپ کا ٹرانسپورٹ دے دیا، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ آپ کے پاس آ گئی، آپ کی اچھی جگہ شادی ہو گئی، آپ کو بیوی حسین و جمیل مل گئی، مالدار مل گئی، گھر آنا اچھا مل گیا، آپ کو اللہ نے اولاد نیرنا دے دی، ہمیں تو کثرت سے سجود کرنا چاہیے، کثیر سے عبادت، کثرت سے عبادت کرنی چاہیے کہ اللہ تیرا شکر، یہ میں سکھاتا ہوں۔ معلوم ہوا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنت کس کی ہے؟ میرے آقا سرکار نے جنت عطا فرمائی۔ اس سے علماء نے فرمایا اس کے مطلب ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو پوری کائنات میں تصرف فرما سکتے ہیں، کہ جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت سے نعمت لانے میں قدرت رکھتا ہے، تو مدینہ تو یہ پڑا ہوا، تو سرکار یہاں سے بھی ہاتھ بڑھا کے عطا فرما سکتے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ اچھا بڑھا کے ہاتھ بڑھا کے دیا تو دکھاؤ، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تھیوری ایک پریکٹیکل۔ بعض چیزیں تھیوری سے ثابت ہوتی ہیں، پریکٹیکل ثابت نہیں ہوتا، تھیوری سے ثابت ہوتی ہیں، پریکٹیکل ثابت۔ بتائیں اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے نا کہ اس مسجد کو سونے کا بنا دے؟ بولیں زور سے بولیں۔